نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم سن 8 نبوی تک پہنچے تھے۔ سن 8 نبوی میں ایک واقعہ ہوا جس کو معاشرتی بائیکاٹ کہتے ہیں۔ اس کا بیان ہو چکا کہ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اسلام ہر طرف پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی کثرت ہو رہی ہے اور ہمارے ہر طریقے ناکام ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ جو بنو ہاشم قبیلہ تھا اور بنو عبد المطلب، ان سے بائیکاٹ کیا، تو ابو طالب نے اپنے خاندان کو لے کر شعب ابی طالب میں چلے گئے۔ اسی سال جب معاشرتی بائیکاٹ ہوا، اسی سال ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا سن 8 نبوی میں، اور روم اور فارس دو بڑے سلطنتیں تھیں اس وقت۔ ایک سلطنت روم تھا، ایک سلطنت فارس۔ ایک روم کی سلطنت تھی، ایک فارس کی۔ ان کے درمیان اسی سال لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کے اندر فارس والے روم والوں پر غالب آئے، اور انہوں نے روم والوں کو بہت شکست دی، بڑی شکست دی، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا اور اس کی حرمت کو پامال کر دیا۔ یہ جو جنگ تھا، اس جنگ کو مشرکین مکہ نے بطور فال کے اپنے لیے کامیابی کہا، اور یہ کہا کہ روم والے چونکہ اہل کتاب ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، مسلمانوں سے کہا، اور فارس والے یہ آتش پرست ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی آتش پرست ہیں، ہم بھی بت پرست ہیں۔ جیسے وہ غالب آئے ہیں، اسی طریقے پر ہم بھی غالب آئیں گے۔ یہ بات مسلمانوں کے دلوں کو غمگین کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تسلی کے لیے سورۃ الروم کی چند آیتیں نازل فرمائیں، ابتدائی آیتیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ جب یہ آیات کریمہ مشرکین مکہ نے سنا تو انہوں نے مذاق اڑایا، اور ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ اگر 3 سالوں کے اندر روم والے غالب آ گئے تو تم نے مجھے 10 اونٹ دینے، اگر نہیں آئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدت کو بھی بڑھا دو اور اونٹوں کو بھی بڑھا دو، مدت 3 سے 9 سال کر دو اور اونٹوں کو 10 سے 100 کر دو۔ بالآخر چند سالوں بعد روم والے فارس والوں پر غالب آئے، اور سن 623 عیسوی کو انہوں نے آرمینیا سے ابتدا کیا اور فارس والوں کو شکست فاش دیا۔ ان کے سب سے بڑے آتش کدہ کو انہوں نے جلا دیا، اور عین اسی سال غزوہ بدر کے اندر مسلمان مشرکین مکہ پر غالب آئے۔ تو اس وقت ابی بن خلف وہ تو وفات ہو گئے تھے، مر گئے تھے، تو پھر اس کے جو ضامنین تھے حضرت ابوبکر نے ان سے 100 اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کو صدقہ کر لیا۔ یہ جو بائیکاٹ تھا سن 8 نبوی کو جو بائیکاٹ ہوا، اس کے 3 سال گزر گئے، تو اس کے تیسرے سال میں چند نوجوان انہوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا۔ مشرکین مکہ میں سے 5 نوجوان تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو مسلمان ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے بائیکاٹ کیا، یہ تو ہمارے اپنے ہی افراد ہیں، کوئی ہمارے گھر کا کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا شوہر ہے، کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہی افراد ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ اس طرح کا بائیکاٹ کیا ہے کہ نہ ان کے ساتھ نکاح ہوگا، نہ ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، نہ ان تک کوئی کھانا پہنچائے گا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اور یہ کس نے بائیکاٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پلاننگ کی کہ اس بائیکاٹ کو ختم کرنا ہے۔ ان 5 کے نام
ہشام ابن عمر، زبیر ابن امیہ، زہیر ابن امیہ، مطعم ابن عدی، ابو البختری ابن ہشام اور زمعہ ابن اسود۔ ان پانچوں نے پلاننگ کی اور مشورہ کیا، اور یہ آئے مطاف میں جہاں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہاں آ کر یہ بیٹھ گئے ان کے ساتھ، اور ابو طالب بھی اس وقت موجود تھے۔ تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے اس بائیکاٹ کے مخالف خلاف باتیں کہیں، تو ابو جہل نے اس کو خاموش کرایا۔ تو اس کے دوسرا شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی اس کے خلاف باتیں کہیں، تو ابو جہل نے اس کو بھی خاموش کرایا۔ تو پھر تیسرا کھڑا ہوا۔ اس طرح جب 2 3 4 کھڑے ہو گئے تو اب ابو جہل سمجھ گئے کہ اب یہ بائیکاٹ ختم ہوگا، بد نظمی پھیل گئی مجلس کے اندر۔ تو ابو طالب نے کہا کہ تم جھگڑا مت کرو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ آج میرے بھتیجے نے مجھے کہا ہے کہ بائیکاٹ جس صفحے پر لکھا گیا ہے، جس ورقے پر، اس ورقے کو کیڑوں نے کھا لیا سوائے اللہ کے نام کے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر یہ بات سچی ہے تو بائیکاٹ کو ختم کر دیا جائے، اگر یہ بات سچی نہیں ہے تو بائیکاٹ کو برقرار رکھا جائے۔ اور جب اس طریقے پر انہوں نے دیکھا تو واقعی بیت اللہ کے اوپر جو انہوں نے بائیکاٹ کو لکھ کر لگایا تھا، اس کو سب کو کیڑوں نے کھا لیا تھا سوائے اللہ کے نام کے۔ تو اس بائیکاٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اس طریقے پر یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ ابو طالب نے اپنے قبیلے کو اور اپنے لوگوں کو دوبارہ مکہ مکرمہ لے کر آیا۔ تو یہ معاشرتی بائیکاٹ ہوا 3 سالوں تک۔ 3 سالوں کے بعد یہ معاشرتی بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سن 10 نبوی کے اندر 2 بڑے واقعات پیش آئے، اس کی وجہ سے اس سن کو عام الحزن کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں۔ اس کا بیان انشاءاللہ تعالی آگے ہوگا۔ وآخر دعوانا